السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام آپ کے سوالات اور ان کے جوابات پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل نوعیت کا ہے۔ کویشچن ان کا یہ ہے کہ جو قرآنی نصوص ہیں وہ بذات خود تنہا قطعی دلالت تو نہیں ہوتے، ان کو بھی دلالت کے طور پر انہیں بھی کسی خارج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر خارج سے آپ عملی تواتر لاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ نص ہے۔ تو ایسی نص کیوں نہیں ہے جو کہ تنہا خود ہی قطعی دلالہ ہو؟ یہ ان کا حسن ظن ہے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کہی ہے۔ اس کے سمجھنے میں مجھے اپنے علم کی قلت کی وجہ سے یا قلت تدبر کی وجہ سے غلطی لگ سکتی ہے۔ قرآن مجید قطعی دلالہ ہے، وہ اپنی بات پوری وضاحت سے ہر لحاظ سے واضح کر کے بیان لیکن آپ عملی تواتر بھی دیکھتے ہیں نا، پھر اس کا تعلق تو سنت کی چیزوں سے ہے، یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن سے ابتدا نہیں کرتی۔ دیکھیے مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز تو قرآن سے شروع نہیں ہوئی، یہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ تمام پیغمبر نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بنی اسماعیل بھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہود بھی نماز پڑھتے ہیں، مسیحی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ تورات میں بھی اسی طرح نماز کا ذکر ہے۔ انبیاء کے صحائف میں بھی اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو ایسے ہی نمازوں کا انہی اوقات میں ذکر ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام بھی اگر آپ انجیل میں دیکھیں تو انہی اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نماز ہے، یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ جو زکوٰۃ کی شرح ہمارے ہاں ہیں وہی تورات میں ہے۔ بنی اسماعیل کے ہاں بھی یہ ایک بالکل شائع و زائع چیز تھی۔ حج، عمرہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ سیدنا ابراہیم کے زمانے سے ایسے ہی کیا جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے لیے عملی تواتر کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید سے شروع نہیں ہوئی، قرآن مجید ان کا ذکر کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج مثال کے طور پر کوئی اللہ کی کتاب نازل ہو تو وہ ہمیں کیا یہ بتائے گی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کوئی غلطی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، اس کا ازالہ کر دے گی، اس کی اصلاح کر دے گی۔ چلیں آپ کی اسی بات کو اگر ہم لے لیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے حج ہے، جیسے عمرہ ہے، اس کے لیے ہم عملی تواتر کو دیکھتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ سنت پر مبنی ہے، اس کے لیے ہم سنت پر مبنی ہے، یہ قرآن سے مقدم ہے۔ ہاں، لیکن اس میں قرآن مجید صرف ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے نا۔ تو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے وہ نص کے طور پر ہم ثبوت کے طور پر پیش تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نص کو نص کہنے کے لیے ہم عملی تواتر کا سہارا بھی لیں گے ساتھ میں۔ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے، ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، ہم پہلے سے جانتے ہیں عمرے اور حج کے بارے میں پوچھ، حج اور عمرہ بھی ہم پہلے سے جانتے ہیں کیا ہے۔ تو قرآن مجید اس کا ذکر کرے گا دو پہلوؤں سے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کی تاکید کر رہا ہے، یعنی ہمیں کہہ رہا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے، وہ نماز جسے تم جانتے ہو، وہ زکوٰۃ دو جسے تم جانتے ہو۔ حج و عمرہ کے بارے میں اسی طرح کوئی بات کہے گا۔ یا دوسرا پہلو کیا ہوگا کہ وہ نماز میں کوئی اصلاح کر رہا ہوگا، ہماری کسی غلطی کو درست کر رہا ہوگا، کوئی رعایت دے رہا ہوگا۔ یہی معاملہ حج اور عمرہ کا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں ان احکام کی فہرست بیان کر دی ہے کہ جو حج و عمرہ کے بارے میں قرآن مجید نے دیے ہیں اپنی جگہ کے اوپر، تو وہاں تو نص اصل میں وہ چیزیں ہوں گی اور وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کسی آپ کو خارجی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو در حقیقت قرآن مجید کے نصوص پر مبنی ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تاکید کی ہے، ان کے بارے میں کوئی اصلاح کی ضرورت تھی تو وہ کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سنت اپنی جگہ پہ بالکل قطعی ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملی ہے، اور قرآن اپنی جگہ پر بالکل قطعی ہے۔ تو دو طرح کے احکام ہیں، ایک وہ جن کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے اور ایک وہ جن کی ابتدا سنت سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر یا تذکرہ ہے، وہ قرآن میں مذکور ہے یا ان سے متعلق کوئی بات قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو جتنی بات قرآن میں ہے وہ اپنی جگہ نص ہے، جو چیز سنت میں ہے وہ اپنی جگہ نص ہے۔ قرآن مجید کی کوئی ایسی نص آپ ایز این ایگزامپل بتائیے جس کے لیے ہم عملی تواتر کا ہمیں سہارا نہ لینا پڑتا اور قرآن کی نص بذات خود قطعی الدلالہ ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیے قرآن مجید نے سزائیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، واضح ہے، بالکل بتا دیا کیا ہے۔ قرآن مجید نے طلاق کے احکام بیان کیے ہیں، اور ہم بہت سی چیزیں قرآن نے خود واضح کی ہیں، اگرچہ وہ بھی پہلے سے ایک سنت تھی، وہ تمام نصوص ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے نماز کے بارے میں قصر کے احکام بیان کیے ہیں، تیمم کے احکام بیان کیے ہیں، یہ اپنی جگہ نص ہے۔
یعنی جہاں قرآن ابتدا کر رہا ہے کسی چیز کی وہاں ظاہر ہے کہ وہی نص ہے، اور جس جگہ پر سنت ابتدا کر رہی ہے، قرآن مجید ابتدا نہیں کر رہا، تو وہاں وہ نص ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو نصوص ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو اللہ کے احکام کی صورت میں ہمیں ملی ہیں، وہ جس طریقے سے قرآن سے ملی ہیں بالکل اسی طریقے سے انبیاء کے طریقے سے بھی ملی ہیں۔ قرآن مجید ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی ہدایت ہے، یہ پیغمبروں کا دین ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ ساری چیزیں، اسی طرح توحید، عقائد کی بہت سی چیزیں، اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِوا، آپ بھی اسی ہدایت کی پیروی کریں۔ یا مثلا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت قائم تھی جس کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی اسی کی پیروی کریں۔ تو اس وجہ سے یہ غالباً جو یہ سوال کیا گیا ہے اس میں اس چیز پر غور نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید تو ہر جگہ قطعی الدلالہ ہی ہے، لیکن قرآن ان چیزوں کا ذکر بھی کرتا ہے کہ جن کی ابتدا اس سے نہیں ہوئی، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی تفصیلات سنتی سے معلوم ہوگی۔ جاوید صاحب، ایک یہ ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یورپ میں رہتا ہوں اور میرے ارد گرد جو ہے وہ دوسری اقوام، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، میرے آفس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ایسے دوست ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایسا وہ کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں جو یہودی ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کا بیٹا انہیں نہیں مانتے۔ تو یہ قرآن مجید پھر کس تناظر میں بات کر رہا ہے؟ اس میں دیکھیے ایک بنیادی چیز ہے جس کو لوگ نہیں جانتے، وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن نے بھی بتایا ہے، بائبل میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہود پر ان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا تھے، اور یہود کے بھی وہی زیر بحث ہے۔ باقی دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ، مثال کے طور پر سینٹ پال کے ذریعے سے جو کیتھولک مسیحیت قائم ہوئی، یعنی جو کرنے والا ہے وہ فرد یا وہ کوئی گروہ، وہ تسلیم نہیں کرتا اس بات کو، وہ اس کو شرک نہیں، اس کے جرم کی سزا ملی، لیکن جو شخص زخمی ہوا یا قتل کر دیا گیا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا، یعنی انصاف اسے کہاں ملا؟ اس دنیا میں تو انصاف مل نہیں سکا اسے۔ اس دنیا میں تو اتنا ہی انصاف مل سکتا ہے، یعنی اس سے زیادہ آپ انصاف دے ہی نہیں سکتے۔ اس دنیا میں تو یہ بھی جتنا آپ نے دے لیا یہ بھی بہت شاذ ہے، ورنہ زیادہ تر ہماری عدالتیں بھی دینے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ مجرم پکڑا بھی جائے تو بعض اوقات گرفت میں نہیں آتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، ہر طرح کے کرائم موجود ہیں لیکن مقدمہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات جرائم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، مثال کے طور پر جن لوگوں نے دوسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھی، آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے۔ اب اس کے ذمہ داروں کے اوپر آپ جتنے چاہے مقدمات چلا لیں، کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کو آپ موت کی سزا دے دیں گے، عمر قید کی سزا دے دیں گے، یعنی جو عدالت نورمبرگ میں قائم ہوئی وہ بھی اس سے زیادہ کیا کر سکی؟ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آخری انصاف تو آخرت میں ملے گا، جس کو آپ کہتے ہیں پرفیکٹ جسٹس، اور یہی وجہ ہے کہ آخرت کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہاں یہ الفاظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں کہ بھائی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کو بھی پھر پھانسی دے دی جائے، یعنی اور ہم کہتے ہیں انصاف پورا ہو گیا؟ اتنے انصاف کا جتنا اس دنیا میں ممکن ہے، جتنا انسان دے سکتا ہے۔ یہاں جتنے الفاظ بھی ہم بولتے ہیں وہ انسان کے حوالے سے بولتے ہیں، یعنی میرے لیے جتنا انصاف ممکن ہے میں اتنا ہی دوں گا، اور آپ تقاضا بھی اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے، اس سے آپ یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ جی آپ جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کو ہر حال میں جانیں۔ وہ کیسے جانے گا؟ اس لیے کہ اس کو یا تو کرائم دیکھنے ہیں یا کسی کی شہادت لے لے گا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب علم کا مضمون 2 قسطوں میں شائع ہوا ہے، انہوں نے ڈی این اے پر گفتگو کی اور بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ یہ شہادت ناقص ہو سکتی ہے، یعنی ابھی کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے لیبارٹری میں کوئی اختلاط ہو گیا ہو، ممکن ہے غلطی ہو گئی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عینی شہادت میں تو یہی ہو سکتا ہے، سارے امکانات موجود ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ قاضی مطمئن ہو گیا، یعنی آپ کے سامنے ایک شہادت آئی، وہ جدید نوعیت کی شہادت بھی ہو سکتی ہے، انگلیوں کے نشانات آ گئے، آنکھ کی پتلی اب بہت سی باتیں کہہ دیتی ہے، ڈی این اے کی آپ کے پاس شہادت آ گئی۔ اصل سوال یہ ہے کہ انسانی علم کے حد تک آپ جرا کر لیں گے، پوچھ لیں گے، ایک ماہر کے بجائے دوسرے سے رائے لے لیں گے، دوبارہ ڈی این اے لے کے دیکھ لیں گے، یہی کچھ کر سکتے ہیں نا۔
اس کے باوجود غلطی کا امکان ہے. تو ایسا ہی عینی شہادت میں بھی غلطی کا امکان ہے. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی معاملے کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, غلطی کھا جاتے ہیں اس میں. بالکل ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوئی چیز بھی انسانی سطح پر جب دیکھی جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر غلطی سے پاک ہو گئی ہے. تمام عدالتیں جتنی بھی ہیں وہ اصل میں انسانی سطح پر ہی انصاف دے سکتی ہیں, بلکہ اب تو بڑے بڑے جج اور جورسٹ یہ کہتے ہیں کہ انصاف بھی کہاں دے سکتے ہیں, قانون ہی آپ کے ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں. ایسا ہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. ممکن یہی. ٹھیک. اچھا, ایک یہ سوال ہے جاوید صاحب کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ خبائث میں سے ہو یا شیطانی عمل ہو, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے گوارا کرتے ہوں اور بعد میں, یہ ہم شراب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تب آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے گوارا کر رہے ہوں. تو اب ان کا کویشچن یہ ہے کہ بہن بھائیوں کی شادی جو ہے وہ بھی تو ایک حرام ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی ان میں بہن بھائیوں کی شادی ہو رہی تھی, پھر وہ بھی تو نہیں ہو سکتا اس وقت بھی؟ یہ بات یہ ہے کہ دو نوعیتیں بالکل الگ الگ ہیں. بہت سے لوگ ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں اور ایک دوسری چیز پر رکھ دیتے ہیں. ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کی شناخت, جن کی خباثت, جن کے بارے میں انسان کے تصورات بالکل مسلمہ ہیں. اب دیکھیے ماں ہے مثال کے طور پر, ماں کی حرمت ہے جو اصل حرمت ہے رشتوں میں. ٹھیک ہے. باقی حرمتیں تمدن کے تغیرات سے بڑھتی بھی ہیں, کم بھی ہوتی ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ شرائع میں بھی قبائلی تمدن میں بعض رشتوں کے بارے میں رعایت کا اصول تھا, بعد کے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت دے دی. تو حرام حلال کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ توسیع کر دیتے ہیں, بعض چیزوں کے معاملے میں جو بالکل واضح چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک قطعی حکم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا, یہ فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین, یعنی حرام بھی واضح ہے, حلال بھی واضح ہے, لیکن بینہما امور مشتبہات, ان کے مابین بعض چیزیں مشتبہ بھی ہوتی ہیں. تو مشتبہ چیزیں بھی وقت کے ساتھ بعض موقعوں کے اوپر سختی سے روک دیا جاتا ہے, بعض موقعوں پر ان میں وسعت دے دی, جنہیں ہم گرے ایریاز کہتے ہیں. گرے ایریاز کہتے ہیں, یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو ہم نہیں جانتے کہ ابتدا میں کیا کیا گیا تھا. یہ بھی ایک قیاس ہے, لیکن یہ قیاس کافی معقول قیاس لگ رہا ہے, کیونکہ جب انسان کی جو نسل ہے وہیں سے چلی تھی تو ظاہر نسل چلی وہیں سے ہوگی, تو پھر شادی تو ہوئی ہوگی نا بہن بھائی. قیاس ہی ہے نا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے, ایسا تو نہیں ہے. یا یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کسی صحیح حدیث میں, ایسا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک آپ قیاس کرتے ہیں, ظاہر یہی ہونا چاہیے. اچھا, اس میں بھی دیکھیے جو بات بیان کی جاتی ہے اگر اس کو آپ بین ہی لے لیں تو وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اس میں سے نسل چھوڑ دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی یہ بہن ہوئی ہے, یہ بھائی ہوا ہے, اس کے بعد گویا ایک طرح کا فصل پیدا کیا گیا تھا. تو یہ رشتوں کی حرمت کا تعلق خاندان کے اس استحکام سے ہے. ٹھیک. اس میں اصل حرمت ہے ہی ماں کی. باقی جتنی حرمتیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق وسعت میں بھی جا سکتی ہیں اور کسی موقع کے اوپر سمیٹی بھی جا سکتی ہیں. مثلا ہمارے یہاں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح فرمائی کہ یہی صورتحال تو جو دو بہنوں کی ہے وہی خالہ اور بھانجی کی بھی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وسعت سے تعلق رکھتی ہیں, ان میں آپ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں, یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حکم آ گیا ہے قرآن مجید میں, اب ہم کوئی تغیر اس میں نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس معاملے میں کسی وقت وسعت اختیار کی گئی, کسی وقت ذرا قانون کو اور زیادہ تنگ کر دیا گیا, تو یہ بالکل مسالے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کی ہے کہ شرائع میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں اور یہ ہوں گی. اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عالمگیر اخلاقیات سے ہے, جیسے میں نے کہا کہ ماں کی حرمت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ویسے ہی رہیں گی, ان کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اصل میں آپ سماجی اخلاقیات کہہ سکتے ہیں ان کو, سماجی اخلاقیات کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. جاوید صاحب, ایک یہ کویشچن ان کا یہ ہے جو حدیث جبرائیل سے انہوں نے لیا ہے, اور حدیث جبرائیل میں ایک کویشچن یہ آتا ہے کہ احسان کیا ہے, اور پھر آپ فرماتے ہیں اس کا احسان کی تفصیل بتاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ احسان جو ہے, آپ دیکھیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اس کے بعد یہ احسان کی جب بات کی جاتی ہے تو یہی تو وہ تصوف ہے. تو پھر آپ تصوف سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ تصوف اس دین کی اصل جو ہے مغز جو ہے وہ تصوف ہی ہے. اس کو ذرا وضاحت کر دیجیے گا. احسان یہی تصوف ہے جس کو آپ بتاتے رہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تینوں اصطلاحات اسلام, ایمان اور احسان یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام اور ایمان تو قرآن میں بیان ہوا ہے یا پیغمبر نے بیان کیا ہے، اور احسان کوئی نئی چیز ہے جو اس روایت میں آ گئی ہے، ہم نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک انسان سے کیا مطلوب ہے، اس سے اسلام مطلوب ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سرنڈر۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ، اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا پروردگار، اپنا آقا مان کر سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ جو تعبیر ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کے اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہوں، یہ اسلام ہے۔ یہ قرآن مجید ہی نے اس کی توضیح کی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے ایمان، یعنی آپ ان حقائق کا اعتراف کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں جو حقائق انبیاء علیہ السلام نے انسان کو بتائے، مثلا یہ کہ اس کائنات کا پروردگار ہے، مثلا یہ کہ اس کی یہ صفات ہے، مثلا یہ کہ اس کے یہ سنن ہے، مثال کے طور پر یہ کہ اس نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا ہے، اس کے فرشتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ایمان کے طور پر بیان بھی ہوئی ہیں، ان کی توضیحات بھی موجود ہیں اور یہ قرآن ہی میں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات کہ صرف یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر میں سرنڈر کر دیں۔ یہ کہا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ ہو محسن، تو احسان بھی قرآن مجید کی تعبیر ہے۔ تو قرآن مجید کی عربی میں احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب ہے کسی چیز کو بہتر انداز میں، بہتر سے بہتر طریقے سے کرنا، خوبی سے انجام دینا۔ خوبی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں۔ اچھا، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کریں، قرآن میں جگہ جگہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ میں ایک حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ جانتے ہو کہ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ یہ وہ دے رہا ہے جو علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ تو اس حقیقت کو مان کر اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یہ احسان ہے۔ تو بہتر سے بہتر کرنا، کسی چیز کو خوبی کے ساتھ کرنا، یہ تصوف بھی تو ہے، یہی تو تصوف۔ میری گزارش سن لیں، یہ احسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ یعنی یہ مجھے اسلام کا مطلب بھی قرآن نے بتا دیا، ایمان بھی مجھے ایمان بھی بتا دیا، مجھے احسان کا مطلب بھی بتا دیا، اب میں کسی اور جگہ کیوں جا رہا ہوں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو تصوف ہے، سوال یہ ہے اگر یہی تصوف ہے تو اس کا نیا نام رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، اور اگر وہ کوئی مختلف چیز ہے تو بتائیے کیا ہے؟ نہیں، نیا نام رکھنے میں اس کی وجہ دیکھیں، نیا نام میں بتا دے رہا ہوں نا۔ دیکھیں، قرآن مجید جب صلاۃ کہتا ہے، ہم نے اس کا نام نماز رکھ دیا، اپنی اس میں ٹرانسلیٹ کیا، ہم نے نماز اور صلاۃ میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ہم نے قرآن صلاۃ کہہ رہا تھا، ہم نے نماز کہہ دیا۔ اگر قرآن احسان کہہ رہا تھا، ہم نے اسے تصوف کہہ دیا۔ اس میں کیا اچھی بات ہے اگر آپ نے وہ لفظ نیا اختیار کر لیا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی۔ دیکھیے، نماز کا لفظ کیسے ہوا؟ نماز کا لفظ ترجمے کے طور پر آیا ہے، کسی نئے تصور کے طور پر نہیں آیا۔ ہاں، ترجمے کے طور پر آیا ہے، بالکل۔ پارسیوں کے ہاں عبادت جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کو نماز کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں چونکہ دین عجم سے ہو کے آیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی نماز کہہ یہ دیا، ترجمہ بھی آ آ گیا۔ آپ دیکھیے کہ میں وہاں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں نماز کے لفظ سے لوگ واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں وہ صلاۃ ہی بولتے ہیں، صحیح، اس لیے کہ وہاں براہ راست عربوں کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے۔ صحیح، اور بھی بعض اصطلاحات ہیں جو بالکل عربی زبان کی ان کے ہاں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں فارسی اصطلاحات استعمال ہو جاتی ہیں۔ صحیح، مثلا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ کیا احسان کا ترجمہ ہے تصوف؟ نہیں، ترجمے کے سینس میں تو نہیں بولا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں نماز کی مثال تو نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میرا بڑا سادہ سوال ہے کہ اگر جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے تو کوئی نیا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کچھ زائد ہے تو آج راہ کرم اس کو چھپانے کی کوشش نہ کیجیے، بیان کیجیے کیا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں جا کے، یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی لفظ بولیں گے تو آپ اس لفظ کے بارے میں، اگر تو وہ لغت میں ایک لفظ، یعنی یہ ہوتا کہ جیسے جب آپ دیکھتے ہیں کہ صلاۃ عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ نماز ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن پھر آپ کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ تصوف یہ ہے اور تصوف یہ ہے اور تصوف یہ ہے، کیوں ضرورت پڑی؟ اچھا، اب جو بتانے والے لوگ ہیں وہ پھر اس کی تشریح کریں گے، جب وہ اس کی تشریح کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ اس کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں کہ وہ جو قرآن میں احسان بیان کیا گیا تھا یہ کہیں اس کے حدود سے تجاوز تو نہیں کر گیا۔ صحیح، تو بس یہ ہے، یہ کوئی لفظی نزاع نہیں ہے، یعنی بیان کرنے والوں کو یا تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بالکل وہی چیز ہے،
تو پھر آج راہ کرم کوئی نیا لفظ نہ اختیار کریں، کیوں اس مسلمان امت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ اور اگر وہ کوئی نئی چیز ہے تو نئی چیز کو آپ کو پرکھوانا پڑے گا، یعنی ہم پھر پرکھیں گے اس کو، لازمی بات ہے۔ تو یہی ہم کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ کسی چیز سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں یا یہ توضیح کر رہے ہیں توحید کی، یا آخرت کے بارے میں یہ تصور پیش کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یا مثال کے طور پر آپ اس دنیا کے بارے میں ایک تصور رکھتے ہیں، آپ اخلاقیات کے کچھ مقدمات اپنے ہاں قائم کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ہیں یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر نے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں؟ آپ نے کوئی عمل تجویز کیا ہے تو کہیں وہ عمل بدعت تو نہیں ہو رہا، کہیں اس میں کوئی شرک تو نہیں درایا؟ تو یہ سب کچھ آپ نام لیں یا نہ لیں، جب آپ کوئی بات زبان سے کہیں گے، کوئی عمل کریں گے، اس سے متعلق یہ معاملہ ہوگا۔ یہی کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کویشچن ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی تدفین کے بارے میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ مجھے جو ہے اسی لباس میں، جس لباس میں ہوں اسی میں مجھے دفنا دیا جائے اور مجھے نہلایا نہ جائے، میرا لباس نہ اتارا جائے؟ وہ حیا کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس نہ اتارا جائے، میں جس طرح ہوں ویسا ہی دفنا دیا جائے۔ یہ دیکھیے، غسل دینا تو سنت ہے، اور سنت کی حیثیت سے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غسل دیا گیا، اس وجہ سے اس میں تو وصیت نہیں کی جا سکتی، غسل دیا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ اللہ کے حضور میں ایک آدمی نے جانا ہے، اور جس طریقے سے ہم دنیا میں وضو کرتے ہیں، جنابت ہو تو غسل کرتے ہیں، اسی طرح جب موت آتی ہے تو اس کے بعد بھی غسل دے کر ہی میت کو رخصت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کفن کے معاملے میں یہ لازم نہیں کیا گیا۔ اس میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، کرتا تھا آپ نے پہنا ہوا، وہ اتارا نہیں گیا تھا، اس کے بارے میں موطا میں روایت بھی ہے۔ تو اس موقع پر لوگوں نے جب اتارنا چاہا تو ایک آواز سی سنی اور پھر وہ اس سے باز آ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نئے کپڑے یا نیا کپڑا یہ زندوں کے لیے ہے، مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی وصیتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کی ایک روایت ہے، اس کے لحاظ سے سادہ سا کپڑا ہوتا ہے، وہ پہنا کے دفن کر دیا جاتا ہے، اور جو ہمارے ہاں غسل دینے کا طریقہ ہے اس میں اس کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کوئی بے پردگی نہ ہو۔ تو ایک ٹریڈیشن مسلمانوں کے اندر قائم ہے، بہتر ہے کہ اس کے مطابق ہی لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ تاہم یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ جاوید صاحب، یہ ایک کویشچن ان کا یہ ہے کہ میرے لیے زکوٰۃ پورے سال کے بعد اپنے مال میں سے نکالنا مجھ پر ذرا بار اس کا ہوتا ہے، تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہر مہینے تھوڑا تھوڑا نکال لوں اور پھر سال کے اختتام میں اس کو کیلکولیٹ کر لوں کہ کتنا اب رہ گیا ہے، بیلنس رہ گیا؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب سال گزر جائے، ہولان ہول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تب آپ کو مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے ایسا۔ نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بالاقساط ادا کر سکتے ہیں، یعنی ہر مہینے وہ نکالتے کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں، آخر میں اس کا حساب کر لیں۔ حساب کرنا ہوگا، یعنی جو تاریخ مقرر کی ہے، مال کی زکوٰۃ آپ کو ایک متعین دن پہ دینی ہوتی ہے۔ اگر حکومت لے گی تو وہ دن مقرر کر دے گی، ٹھیک ہے، جیسے ابھی کرتی بھی ہے، اور اگر آپ خود نکل رہے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے دن مقرر کر لیں۔ تو یہ ہولان ہول کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک بار زکوٰۃ لی جاتی ہے مال کی، 2 مرتبہ نہیں لی جا سکتی۔ پیداوار کی زکوٰۃ ہر پیداوار کے موقع پر لی جاتی ہے، جیسے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، آپ نے فصل کاٹی، زکوٰۃ عائد ہو گئی اس کے اوپر۔ لیکن مال کی زکوٰۃ یا بچت کی زکوٰۃ، جو آپ کے پاس مال ہے، خواہ وہ زمین کے کسی ٹکڑے کی صورت میں ہے، سونے کی صورت میں ہے، چاندی کی صورت میں ہے، کرنسی کی صورت میں ہے، مال جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ سال میں ایک بار ہوگی۔ اس کو ہولان ہول کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر مال پر سال گزرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے بعد مال کی زکوٰۃ ہوگی، متعین دن پہ ہوگی، اس دن جو کچھ آپ کے پاس ہوگا اس پہ زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی لیکن پھر بھی وہ نکالنا چاہیں تو ہر مہینے نکال کر اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ جی، وہ حساب اسی وقت کریں گے، رائٹ، عائد اسی وقت ہوگی، لیکن انہوں نے چونکہ پہلے سے دینا شروع کر دی ہے تو وہ اس کو محسوب کر سکتے ہیں۔ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے روزہ کیسے رکھنا ہے، اللہ کے فلاں حکم کو کیسے سمجھنا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکثریت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس میں اصل چیز دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے، اس مضمون کی آیات قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہیں، ان میں خدا کے پیغمبر کو یہ بتایا گیا ہے کہ حق اور باطل کے بارے میں اکثریت سے مروب نہیں ہوا کرتے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اس وقت
دنیا میں سب سے بڑا مذہبی گروہ کیتھولک مسیحیت ہے، یعنی ہم سے کم و بیش دگنی تعداد ہے ان کی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی الوہیت کا عقیدہ پیدا کر لیا، ٹھیک ہے، کفارے کا عقیدہ اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو منسوخ قرار دے دیا۔ یہ قرآن مجید نے ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی۔ اچھا، اب اگر آپ اکثریت کے لحاظ سے دیکھیں تو کتنی بڑی اکثریت ہے؟ ہاں بہت زیادہ ہے۔ جس وقت یہ نقطہ نظر پیدا ہوئے سینٹ پال کے بعد، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت مسیحیوں میں سے بہت سے لوگ سے جنہوں نے بغاوت کی، مثلا شمون کے پیرووں نے اس کو نہیں مانا، ان کو ہجرت کرنا پڑی وہاں سے۔ تو حق اور باطل کا معیار اکثریت کو نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے قرآن مجید کا یہ مطلب آپ نے سمجھا، جمہور کی رائے تو یہ ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں مجھے حق اور باطل کا فیصلہ کرنا اور مجھے کرنا ہے، اور اپنی مجھے ذات کرنا کے ہے، لیے کرنا اپنی ذات کے لیے کرنا ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ بات اللہ کے نزدیک صحیح ہے یا یہ اللہ کے نزدیک غلط ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے صحیح بیان ہوئی ہے یا غلط بیان ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو دلیل دینی ہوتی ہے، اس میں اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن میں یہ جو آیات لوگ نکالتے ہیں، یہ سب کی سب در حقیقت اس موقع کی آیات ہیں کہ حق اور باطل کا فیصلہ کرتے وقت اکثریت اور اقلیت کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اصل چیز دلیل ہے۔ سارے کے سارے لوگ بھی ایک غلط بات اگر کر رہے ہیں تو آپ اس بنیاد پر مروب نہیں ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت بڑی اکثریت ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ آپ کو ہر حال میں دلیل پر غور کرنا ہے۔ یہ جو جمہوریت ہے اس کا تعلق حق و باطل کے فیصلے سے ہے ہی نہیں، یہ تو نزاع کا فیصلہ ہے، یعنی ہمیں سیاسی معاملات انجام دینے ہیں۔ سیاسی معاملات کو انجام دیتے وقت ہمارے درمیان تدبیر کے اختلافات ہو جاتے ہیں، یا سوسائٹی میں کسی قانون کو بنا کے نافذ کرنے کے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس لیے کہ یہاں ہر گروہ اسی پہ اصرار کرے گا کہ وہی حق پر ہے۔ اچھا، دلائل کا تبادلہ کریں گے تو اگر دلیل کی بنیاد پر سارے قائل ہو گئے تو بحث ختم ہو گئی، لیکن نہیں ہوئے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنی دلیل پر اطمینان ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے اپنی دلیل پر اطمینان ہے۔ اس موقع پر کیا کیا جائے؟ تو نزاع کا فیصلہ کرنی، فصل نزاعات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی اب تم اپنی رائے کو اور مشورے کو زیر عمل لاؤ گے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لو گے۔ اکثریت اقلیت کو وہاں ملحوظ رکھا جاتا ہے، تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ چنانچہ جب ہم جمہوریت میں مثلا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے نزدیک فلاں آدمی کو ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں میرے نزدیک فلاں کو ہونا چاہیے، صحیح ہے، تو یہ کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ در حقیقت اپنے اپنے لحاظ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار ہے۔ اس میں میرے پاس اپنے دلائل ہوں گے، آپ کے پاس اپنے دلائل ہوں گے۔ اسی طرح قانونی معاملات ہیں۔ اب مثلا دیکھیے دین ہی کے معاملے میں 2-3 تعبیریں زیر بحث ہیں، تو میں اپنی ذات کے لیے تو دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کر لوں گا، لیکن اگر پارلیمنٹ میں یہ چیز زیر بحث آ گئی اور وہاں لوگوں کے مابین اختلاف ہو گیا تو اس نزاع کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اکثریت کا اصول وہاں ہوتا ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ ہی سمجھنا جاوید صاحب، نزاع جو ہے وہ کسی تاریخی معاملات میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ اب اگر ایک تاریخی معاملات میں کوئی نزاع ہو گیا، کوئی ہمارا اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو پھر ہم آپ کے جو اصول ہے اس کے مطابق جو جمہور کہیں گے، اگر جمہور کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا نہیں ایسا ہوا تھا، تو پھر اس کا مطلب اسے مان لیا جائے۔ نزاع کیسے ہو گیا؟ یہ تو نزاع علمی ہے، یعنی نزاع کا مطلب یہ ہے کہ جس کا فیصلہ کرنا انسانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ دیکھیے نا، یہ بات کہ ہمارا حکمران کس کو ہونا ہے، ٹھیک ہے، ملک میں قانون کیا نافذ ہونا ہے، آپ نے ٹریفک کے لاز کیا بنانے ہیں، یہ تو فیصلہ کرنا پڑنا ہے۔ یعنی یہ وہ نزاعات ہے۔ یا مثلا عدالت میں اس وقت ہمارے ہاں ایک بڑا ہائی پروفائل کیس چل رہا ہے عدالت میں، صحیح ہے، وہاں پہ 4 یا 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مابین اختلاف ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے فیصلہ کرنا ہے نا، اکثریتی وہاں رائے سے ہوگا۔ اکثریت کی رائے پیش نظر ہوتی ہے۔ صحیح ہے، یہاں تو کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ میرے نزدیک ایک چیز تاریخ میں ایک طرح سے ہے، میں اپنے دلائل بیان کر دوں گا، کتاب لکھ دوں گا اس پر۔ آپ کے نزدیک ایک دوسری طرح لکھ دیجیے آپ بھی ایک کتاب، اور جو میں لکھ رہا ہوں اگر وہ رائے اکثریت رکھتی ہو تو کوئی پھر فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے کو کسی بنیاد پر اکثریت کی تائید حاصل ہو جائے، لیکن علمی لحاظ سے وہ ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ جو ہم سیاست میں فیصلے کرتے ہیں یا ہم عدالت میں فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں میں نزاع کا کچھ نہ کچھ ہم کو ایک جگہ پہنچنا ہوتا ہے۔
اصل میں اس کے لیے یہ ضرورت ہے. یہ فصل نزاعات کا طریقہ ہے, حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے, جہاں اس فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی فیصلہ مجھے اپنے لیے کرنا ہے, آپ کو اپنے لیے کرنا ہے. صحیح ہے. یعنی تاریخ کے فیصلے ہوں یا فلسفے کے فیصلے ہوں یا مذہب کے فیصلے ہوں, تو یہ مجھے اپنے لیے کرنے ہیں, آپ کو میرے لیے کرنے ہیں. ان کی بنیاد پر آپ کو ایک قانون ملک کے لیے بنانا چاہتے ہیں. اب یہ انسانوں کے لیے فیصلہ کرنے کا سوال ہے. یہاں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی, فیصلہ کن ہوگی. یعنی اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ حق اور باطل پر ہوگی. حق اور باطل نہیں. یعنی دیکھیے, فرض کیجئے کہ پارلیمنٹ میں ایک چیز زیر بحث آئی, مذہب کے کسی قانون کو ہم نافذ کرنے والے ہیں اور اس کی تعبیر زیر بحث آ گئی. لوگوں نے بحث کی, میں نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا, آپ نے بھی بیان کیا, 10 اور لوگوں نے بھی بیان کیا. اکثریت کی بنیاد پر ایک قانون بن گیا, وہ قانون نافذ ہو جائے گا, اس لیے کہ فصل نزاعات کا یہی طریقہ ہے. مجھے بھی اس قانون کو عملاً ماننا ہے, لیکن اگر میرے نزدیک وہ غلط ہے تو میں تنقید کروں گا اس پر. تو جمہوریت یہ ہے کہ اس میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کیا جاتا, اس میں نزاع کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور فصل نزاعات کے لیے یہ ایک عملی طریقہ ہے جو انسان نے بھی اختیار کیا اور آج پوری دنیا میں اس کو مان لیا گیا ہے. اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں تجویز کیا, یہی طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا, یہی طریقہ خلفائے راشدین نے اختیار کیا ان نزاعات کے معاملے میں. اسی کو امرهم شورا بینہم کا, اسی کو امرهم شورا بینہم کا لازمی نتیجہ ہے یہ. یعنی یہ اس کی کرولری ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام معاملات کا فیصلہ ان کی باہمی رائے سے ہوگا, ان کے مشورے سے ہوگا, تو اس کا مطلب وہ برابر کے شریک ہو گئے ہیں. اب ان میں اختلاف ہوگا تو یہ اس کی کرولری ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. تو یہ دو باتیں ان کو کبھی ملانا نہیں چاہیے. انسان ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ خود اپنا پریسیڈنٹ مقرر کریں اور جس دن سے وہ پریسیڈنٹ نے حلف لیا ہے اس دن سے فسادات شروع ہیں, احتجاج شروع ہے, پریسیڈنٹ کے پہلے آرڈر پر ہی احتجاج ہو رہا ہے. عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ پریسیڈنٹ, یہی جمہوریت کی خوبی ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک فیصلہ نافذ ہو گیا, لیکن فیصلے سے اختلاف کا حق آپ کو یہی جمہوریت دیتی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ تھا, اب آپ بول نہیں سکتے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آئین جیسی دستاویز جس کے ذریعے سے ملک چلایا جاتا ہے, اس پر بھی ہم مسلسل تنقید کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا, اس کے جواب میں یہ میں نے کہا کہ اس میں یہ اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح. تو قانون جب بنائے جاتے ہیں تو یہ لوگوں پر کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اب یہاں جب اختلاف ہو جائے گا تو فیصلہ اکثریت کی رائے سے ہوگا, لیکن اپنے لیے جب ہم کسی حق اور باطل کا فیصلہ کرنے بیٹھیں تو دلیل کی بنیاد پر کریں گے, خاص ساری دنیا اس سے اختلاف کر رہی ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھے اور ان کے جوابات لیے. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو ہمیں اس ای میل ایڈریس پر آپ بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.